الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے گنہگاروں مایوس نہ ہو۔ جیو نیوز پر یہ پروگرام دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو انتہائی خلوص، محبت اور ادب کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین کرام، انبیاء علیہم السلام دل کو پاک کرنے کے لیے دنیا میں آتے رہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ محنت قلوب کے تزکیے پر کی، سب سے زیادہ زور دلوں کی تطہیر پر دیا، کیونکہ دل اگر پاک ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے، دل بدل جائے تو انسان بدل جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، مقصد حیات بدل جاتا ہے، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، محبت اور عداوت کے پیمانے بدل جاتے ہیں، محنت اور تجارت کے ہدف بدل جاتے ہیں، گھر بدل جاتے ہیں، معاشرہ بدل جاتا ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے قلوب اللہ سبحانہ و تعالی کی دو انگلیوں میں اس طرح ہیں جیسے ایک قلب، وہ اس کو جس طرح چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ انسان کا دل زمین کی مانند ہے۔ انسان اگر زمین پر بہت عرصے کاشت نہ کرے، محنت نہ کرے تو وہ بنجر ہو جاتی ہے اور وہ زمین پیداوار چھوڑ دیتی ہے، اور انسان جب اس دل پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو رفتہ رفتہ یہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو ایسا سخت ہوتا ہے کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، ڈر جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو دل سے گناہ کا نقطہ دور ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ میں زیادتی کرتا ہے تو نقطہ بھی بڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے ناظرین کرام کہ دل کے گنہگار ہونے سے مراد ہے کہ دل کا مسخ ہو جانا۔ سورہ یونس ہے، آیت 74 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دل پر مہر کیسے لگتی ہے؟ ناظرین، رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر داغ لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح داغ لگتے رہتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس پر مہر جباریت لگا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، آیت 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ اس کو کہتے ہیں دل پر مہر جباریت لگ گئی، دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر یہ انسان نیکی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ صاف اس طرح ہوتا ہے ناظرین کرام کہ انسان جب توبہ تائب ہوتا ہے تو دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، دل کی ظلمت دور ہو جاتی ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، اور جب انسان اللہ پاک کے سامنے سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو دھو دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی گئی
کہ اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ آپ کہنے لگے اے اللہ پانی تو وہاں پہنچتا نہیں، میں اس کو کیسے دھوں؟ تو فرمایا یہ دل پانی سے نہیں، یہ تو میرے سامنے رونے سے دھلا کرتا ہے۔ یعنی اگر تو میرے حضور عاجزی اور زاری کرے گا تو ان آنسوؤں کے گرنے سے تیرے دل کو صاف کر دیا جائے گا۔ دل اس سے دھلتا ہے۔ اب یہ دل ہے کیا ناظرین کرام؟ یہ یوں تو گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن یہ ایک عجوبہ ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ سادہ بھی ہے، عیار بھی، مغرور بھی ہے، خاکسار بھی، بے خبر بھی ہے، محرم اسرار بھی، بت کا بندہ بھی ہے، خالق کا پرستار بھی۔ مجلس عشق میں دیکھیے تو مدہوش ہو جاتا ہے، عقل کی محفل میں دیکھیں تو ہوشیار بھی ہے۔ مسیحا بھی ہے، بیمار بھی ہے، گل بھی ہے، خار بھی ہے، امن کا مرکز بھی ہے، برسر پیکار بھی ہے، برسر دار بھی ہے، سردار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، لاچار بھی ہے، قتیل بھی ہے، تلوار بھی ہے، مجبور بھی ہے، مختار بھی ہے، مستحق خلد بھی ہے اور دوزخ کا سزاوار بھی ہے۔ اور کیا کیا کہا اس دل کے بارے میں یہ بتائیں گے آپ کو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بات ہو رہی ہے ناظرین کرام گنہگاروں کے دل کی اور دل کی صفائی کی۔ تو ناظرین کرام ایک حکیم نے اسی دل کے بارے میں کہا ہے کہ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا چین لٹا دیتے ہیں اور دانشمند دل کے چین کی خاطر دولت لٹا دیتے ہیں۔ دوسرے حکیم کا کہنا ہے کہ دوسروں کا دل جیتنے کے لیے اپنا دل جیتنا ضروری ہے۔ اگر تم نے اپنے دل پر قابو پا لیا تو دنیا تمہارے قبضے میں ہے۔ اور تیسرے حکیم کا خیال ہے کہ دل کالا ہو تو گورے منہ پر اترانا بے وقوفی ہے۔ اور چوتھے حکیم کی رائے یہ ہے کہ بے وقوف کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی اسی دل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں دل کے بگڑنے کی نشانی ہے۔ پہلی، توبہ کی امید پر گناہ کرنا۔ دوسری، علم سیکھنا اور عمل نہ کرنا۔ تیسری، اخلاص نہ ہونا۔ چوتھی، رزق کھانا اور شکر نہ کرنا۔ اور 5ویں، مردوں کو دفن کرنا اور عبرت نہ پکڑنا۔ امام ادریس شافعی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ دل روشن کرنا ہو تو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو۔ غیر ضروری باتیں، یہ جو ہم ہر جگہ بیٹھ کر باتیں شروع کر دیتے ہیں، کچھ علم اور حکمت کی تو ہوتی نہیں، بس غیبتیں، بدگمانیاں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، سوائے گناہ کے ہمیں اور کچھ نہیں ملتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقی تقوی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اس کو کھلے ہوئے طباق میں رکھ دو اور پھر اس کو لے کر بازار کا گشت کرو تو اس میں ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس کو اس طرح ظاہر کرنے میں تمہیں شرم آئے یا کوئی حرف گیری کر سکے۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ ناظرین کرام، ہمیں کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن دل کی بیماریوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ ریاکاری دل کی بیماری ہے، جان لیجئے کہ تکبر دل کی بیماری ہے، ہوس دل کی بیماری ہے، حرص دل کی بیماری ہے، بخل دل کی بیماری ہے، کینہ دل کی بیماری ہے، حسد دل کی بیماری ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام انہی بیماریوں سے دل پاک کرنے کے لیے دنیا میں آتے رہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ محنت قلوب کے تزکیے پر کی، سب سے زیادہ زور دلوں کی تطہیر پر دیا، اس لیے کہ دل پاک ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے۔ آئیے دلوں کے بدلنے کی محنت کریں اور قلوب کا تزکیہ کریں۔ اب وہ کیسے کریں؟
بھئی یہ بتائیے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا دل بیمار ہے؟ اس سلسلے میں حافظ ابن قیم نے، بڑے مشہور ہیں حافظ ابن قیم، انہوں نے کچھ علامات بتائی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے تو وہ سمجھ لے کہ میرا دل بیمار ہے۔ مثلا دنیا کا گھر اچھا لگتا ہے مگر آخرت کا گھر بنانے کی فکر نہیں ہے، دنیا میں عزت مل جائے مگر آخرت کی عزت یا ذلت کی سوچ دل میں نہیں، دنیا میں آسانیاں ملیں مگر آخرت کے عذاب کی پرواہ نہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب انسان رونا بند کر دے تو سمجھ لے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی آنکھیں روتی ہیں اور کبھی کبھی انسان کا دل روتا ہے۔ دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آنکھ سے پانی کا نکلنا ہی رونا کہلاتا ہے، بلکہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں، گو کہ ان کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا مگر دل سے رونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے اور ان کی توبہ کے لیے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو دل اور آنکھوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور روئے، اور بعض کی تو دونوں ہی چیزیں رو رہی ہوتی ہیں، آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں اور دل بھی رو رہا ہوتا ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ مخلوق سے ملنے کی تو تمنا ہو لیکن اسے اللہ رب العزت سے ملنا یاد ہی نہ ہو تو سمجھ لے کہ یہ میرے دل کے لیے موت ہے۔ لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے، وہ اداس ہوتے ہیں، انہیں انتظار ہوتا ہے کہ بھئی فلاں سے ہمیں بڑا پیار ہے، وہ کب ملنے کے لیے آئے گا، ارے بھئی تشریف لائیے، بہت دن ہو گئے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ارے بھئی کہاں رہ گئے آپ، ہم تو ٹیلی فون کر کر کے تھک گئے، کتنے میسیجز آپ کے لیے چھوڑے، آپ تو آتے ہی نہیں ہیں، بہت دن ہو گئے آپ نے اپنی شکل ہی نہیں دکھائی۔ تو یہ تو سب دنیا میں ہوتا ہے مگر انہیں اللہ کی ملاقات یاد نہیں ہوتی، اللہ سے ملاقات بھول جاتے ہیں۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ جب انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہو تو وہ بھی دل کی موت کی پہچان ہے۔ اور اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ جب انسان کا دل تسبیح پڑھنے اور مراقبہ کرنے سے گھبرائے، اس کے لیے مصلی پر بیٹھنا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ بس ایک موٹا سا اصول سمجھ لیجئے کہ اگر بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو تو اس کا مصلی پر بیٹھنا دیکھ لیجئے۔ ذاکر شاغل بندہ مصلی پر اسی طرح سکون کے بیٹھتا ہے جس طرح بچہ ماں کی گود میں سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور جس کے دل میں کجی ہوتی ہے اس کے لیے مصلی پر بیٹھنا مصیبت ہوتی ہے، وہ سلام پھیر کر مسجد سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے لیے ان کا دل آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے، بس یہ آخری بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو اس کی کنجی رضوان، جنت کے نگراں فرشتے کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اپنا گھر بنایا اور اس کی کنجی بنی شیبہ کے حوالے فرما دی کہ ان کے پاس رہے گی، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل بنایا مگر اس کی کنجی اپنے دست قدرت میں رکھی۔ وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ گویا ہمارے دل کا تالا اگر کھل سکتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ کھل سکتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگا کریں، توبہ طلب کیا کریں، اس سے فریاد کیا کریں کہ رب کریم جب ہمارے دلوں کا معاملہ تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے تو دل کے تالے کو کھول دیجئے تاکہ ہم بھی تیری محبت بھری زندگی کو اختیار کر سکیں۔ تو یہاں لیتے ہیں ہم ایک اور چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے گنہگاروں مایوس نہ ہو، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز پر، اور ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے عامر لیاقت حسین۔ بات ہو رہی ہے دلوں کی تطہیر کی، دلوں کی صفائی کی۔ دل صاف ہوں گے تو گناہ کرنے کی عادت کم ہوگی اور گناہ کی لذت سے چھٹکارا ملے گا۔ دل ہی صاف نہیں ہوں گے تو گناہ پر آمادہ رہیں گے، توبہ سے دور رہیں گے،
اللہ کے حضور جھکنے میں آر محسوس کریں گے، شرم محسوس کریں گے۔ حالانکہ خدا کے حضور جھکنے میں تو کوئی شرم ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اسی کے آگے جھکنا نہ صرف یہ کہ تمام مخلوقات کو زیب دیتا ہے، بلکہ گنہگار کے لیے تو جنت کا وجدہ ہے کہ اگر وہ اپنے رب کے حضور جھک جائے عاجزی سے، انکساری سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو اس کی کنجی رضوان، رضوان کون ہے؟ جنت کا نگراں فرشتہ، اس کو دے دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اپنا گھر بنایا اور اس کی کنجی یا اس کی چابی یا اس کی کلید بنی شیبہ کے حوالے فرما دی تاکہ انہی کے پاس رہے گی اور کسی کے پاس نہیں جا سکتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا دل بنایا، وہ دل جو آپ کا بھی ہے اور میرا بھی ہے، لیکن اس دل کی کنجی، اس دل کی چابی، اس دل کی کلید، اس دل کی مفتاح، اس دل کی اپنے دست قدرت میں رکھی۔ وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ گویا ہمارے دل کا تالا اگر کھل سکتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ کھل سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ اما نوالہ کے حضور دعائیں مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کریں، فریاد کیا کریں کہ اے رب کریم، جب ہمارے دلوں کا معاملہ تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے مولا، تو دل کے تالے کو کھول دیجئے مولا، تاکہ ہم بھی تیری محبت بھری زندگی کو اختیار کر سکیں، تاکہ ہم بھی توبہ کر سکیں، تاکہ ہم گنہگار بھی آنسو بہا کر تجھے راضی کر سکیں۔ اے گنہگاروں، مایوس نہ ہو۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، یا میری کوئی بات آپ کی طبیعت پر گراں گزری ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ کل اسی وقت، اسی چینل پر، اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔